نہیں ہوتی ہے اس طرح کی گستاخی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کرنا کفر ہوتا ہے، آپ کو تو پتہ ہے۔ تو اگر صحابہ کے برے کام بیان کرنا یہ حرام ہے تو قرآن نے کیوں ذکر کیا ہے؟ میں آپ کو ایک اور واقعہ قرآن کا دکھا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ مبارک ہے حجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا، بخوبی ہم پہچان گئے ہیں، المستقدمین منکم، آپ میں سے وہ جو آگے ہیں، جو آگے ہیں، آگے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم پہچان گئے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ کون ہے جو پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، جڑے اگے نے اے جڑے پیچھے پیچھے نے، اسا انہاں نو جاندے نے، اے کون نے، یہ کون ہے جو آگے ہوتے ہیں اور جو پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اللہ ان سے حساب لے گا۔ بیٹے ابھی جو مرضی کرنا، ابھی جو مرضی کرنا ہے کر لے، حساب کتاب ہے، سیر سب اعمال کا حساب کتاب ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح بدتمیزی کرتے ہو تم، ممبر پہ وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، تم سب نس جاتے ہو، بھاگ جاتے ہو۔ ان ربک هو یحشرهم انہ حکیم علیم، اللہ تعالی حکیم علیم۔ اچھا اس آیت میں کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے وہ لوگ جو آگے ہیں اور جو لوگ پیچھے پیچھے ہیں۔ یہ آگے پیچھے کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے نا، مشکل یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو آپ کو کیوں پتہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ عالم اسلام کا اصول کیا ہے کہ مٹی پاؤ، چھپا دو، صحابہ کے برے کاموں کو چھپا دو۔ کتاب کون سے بھائی؟ مسند احمد۔ مسند ہے کس کی؟ احمد ابن محمد ابن حنبل کی۔ مسند احمد ابن محمد ابن حنبل، جز نمبر 1، چھاپ دار احیاء التراث العربی، سنہ 1415 میں، 1994 میں یہ کتاب بیروت لبنان میں چھپی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 502 ہے۔ یہ جلد کون سا بتایا؟ جلد بتایا نا میں نے، جلد کون سا بھائی؟ جلد نمبر 1، جز اول۔ اوکے، اچھا یہ حدیث نمبر ہے 2779، روایت ہے عبداللہ ابن عباس سے۔ اب یہ روایت صحیح نہیں ہے یا صحیح ہے؟ نہایت ہی صحیح ہے، وہ میں آپ ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ روایت کیا ہے بھائی؟ کہ مدینہ کڑی سی نہایت ہی خوبصورت کڑی جڑی ہے نا، اے نماز آستے آندھی سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد چ، ایک خوبصورت لڑکی تھی، بہت ہی خوبصورت تھی۔ یہ نماز کے لیے آتی تھی کہ جماعت میں نماز پڑھے، تو یہ نماز میں کھڑی ہو جاتی تھی صف میں، عورتوں کا جو صف ہے، پہلے مردوں کا صف ہے پھر عورتوں کا۔ تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام جو تھے وہ نماز آگے صف والے چھوڑ کے وہ پیچھے والے صف میں چلے جاتے تھے تاکہ اس کو تماشا کریں نماز کے دوران۔ حالانکہ ان کا صف دیکھیں، یہ کوئی یہ لوگوں نے مسجد کو یہ بنایا تھا، مسجد کے تو یہ حالت ہے، یہ آپ کے کسی مسجد میں ہوتا ہے اس طرح؟ اللہ جانتا آپ کے مسجد میں اگر یہ ہو جائے نا تو اس آدمی کو اتنا وہ نمازی ماریں گے، وہ کتے کی طرح، گدے کی طرح اس کو مار کے اس کا حلیہ بگاڑ دیں گے۔ اچھا، تو صحابہ کرام جو اگلے صف چھوڑ کے پیچھے والے صف میں جاتے تھے، اور ان لوگوں نے چھپا دیا وہ کون ہے بھائی، نام نہیں بتایا نا، کیونکہ وہ جو اہم صحابہ ہوتے ہیں اس کے نام چھپائے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا اصول یہی کہ مٹی پاؤ چھپا دو۔ اچھا، وہ پیچھے والے صف میں جاتے تھے تو اس کو تماشا کرنے کے لیے، بالخصوص یہ کہ جب رکوع میں جاتے تھے، رکوع میں اللہ کے سامنے ہوتی ہے نا، یہ کیا کرتے تھے؟ رکوع میں وہ سر کھینچ کے تاکہ اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیں۔ حدیث یہ ابن عباس کہتے ہیں کانت امرأۃ حسناء تصلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک بہت خوبصورت عورت تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی تھی۔ فکان بعض القوم یستقدم فی الصف الاول لئلا یراها، بعض جو اچھے لوگ تھے وہ صف اول میں جاتے تھے تاکہ ان کو نظر نہ آئے، تاکہ وہ عورت ان کو نظر نہ آئے۔ وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرَةِ، اور بعض جو ہوتے ہیں کیا جاتے تھے؟ وہ پیچھے چلے جاتے تھے کہ ہم نے ادھر پیچھے نماز پڑھنی ہے، آخری صف میں جا کے نماز پڑھتے تھے۔ فَإِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِن تَحْتِ إِبْطَيْهِ، ابط بولتے ہیں اس بغل کو، اور جب رکوع میں جاتے تھے تو بغل کے نیچے سے اس عورت کو تماشا کرتے تھے لوگ۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِهَا، اس آیت کو اس عورت کے متعلق نازل کیا، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ صحیح ہے؟
کہ ہم آگے والوں کو بھی جانتے ہیں پیچھے والوں کو بھی جانتے ہیں, حساب سب کا ہوگا. اچھا, یہ حدیث صحیح ہے غیر صحیح؟ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل, تحقیق شیخ احمد محمد شاکر کی, چاپ دار الحدیث قاہرہ میں ہے. یہ کتاب جزء ثالث ہے. کتاب چھپی ہے سن 1995 میں. کہاں چھپی ہے؟ دار الحدیث قاہرہ میں چھپی ہے. اچھا, یہاں پہ صفحہ نمبر 236 میں حدیث نمبر 2784 اسناد صحیح, اسناد اس کی صحیح ہے. وہی حدیث جو میں نے ابھی آپ کو دکھا دیا, ٹھیک ہے نا, ابن عباس والی حدیث. یہ کتاب ہے سنن الترمذی. سنن الترمذی کس کی کتاب؟ ابی عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن سورہ ترمذی, متوفی سنہ 279, چاپ دار الفکر. کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں بیروت لبنان میں. تفسیر سورہ حجر, صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر ہے 892, حدیث نمبر 3133. وہی حدیث عبداللہ ابن عباس سے. ایک خوبصورت عورت تھی, بہت ہی خوبصورت تھی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی تھی, اور صحابہ جو ہے, بعض صحابہ پیچھے جاتے تھے تاکہ اس کو دیکھ لیں. تو اس میں اس کے متعلق اللہ نے نازل کیا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. اس حدیث کو نقل بننے کے بعد ابن ترمذی صاحب کہتے ہیں وَهَذَا أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ أَصَحَّ. یہ جو ہے بھلے دوسرے حدیثوں سے یہ حدیث زیادہ بہتر حدیث صحیح ہے. بلکہ یہ حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, کئی علماء نے اس حدیث کی تصحیح کیا. حاکم نے کتاب مستدرک میں اس حدیث کی تصحیح کیا, اور ذہبی ناصبی نے بھی اس حدیث کی تصحیح کیا. یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری, جزء ثانی, چاپ دار الفکر. کتاب چھپی ہے سنہ 2009 بیروت لبنان میں. یہ تفسیر سورہ حجر ہے, صفحہ نمبر 463 ہے کہ نہیں بھائی؟ حدیث کون سی ہے بھائی؟ حدیث نمبر ہے 3396. نقل کرنے کے بعد ہادہ حدیث صحیح الاسناد, یہ حدیث صحیح ہے. 3396 ہے نا, 3396. وافقہ الذہبی فی التلخیص قال صحیح, اس نے بھی کہا حدیث صحیح ہے. عبداللہ ابن عباس نے کہا كانت تصلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ امرأة حسناء من احسن الناس. ایک بہت ہی خوبصورت عورت تھی, لڑکی تھی, آتی تھی نماز کے لیے. توبہ, نہ اللہ سے حیا, نہ رسول سے حیا, نہ نماز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا. اور اس صحابہ کرام کیس کام میں لگے. ہاں صحابہ کرام پیچھے والے صف میں جاؤ تاکہ اس کی تماشا کرو. تو اللہ نے ان کو اس طرح بے عزت کیا ان صحابہ. اگر اس زمانے میں ہوتے نا میرے عزیزو, دیکھو اس زمانے اگر ہم اور آپ ہوتے نا اس زمانے میں, ہمیں تو پتہ ہے کہ پہلے والے صف میں کون نماز پڑھتے ہیں, پچھلے صف میں نماز پڑھتے ہیں. میں تو جاتا ہوں مثلا صبح شام جاتا ہوں نماز کے لیے, آپ بھی جاتے ہیں صبح شام. آپ کو تو پتہ ہے کہ بھئی کل پیچھے کس نے نماز پڑھی ہے, پرسوں کس نے پڑھی ہے, ترسوں کس نے پڑھی ہے, یہ تو پتہ ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے, یہ آیت جب نازل ہوئی تو سب کو پتہ چلا کہ اللہ نے ان لوگوں کو کتنا بے عزت, کیونکہ وہ پیچھے والے جو پہلے آگے نماز پڑھتے تھے اب پیچھے نماز پڑھتے ہیں, ان کی کتنی بے عزتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, اللہ نے تو ان کو اس وقت, آپ نہ کہیں کہ اس میں نام ہمیں نہیں معلوم, اس زمانے میں نام سب کو معلوم تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے نا اس وقت نام سب کو معلوم تھا کہ وہ کون اشخاص تھے جو پیچھے جاتے تھے. یہ تو ان جماعت عمریہ کا اصول ہے کہ صحابہ کے برے کاموں کو چھپاؤ. یہ اہم صحابہ تھے اس لیے ان کے نام چھپا دیے ان لوگوں نے. اور کتنے اس سے بدتر کام, برے اس سے زیادہ برے کام ہیں جو یہ نہ چھپا سکے. ٹھیک ہے, یہ چھپانے میں کامیاب ہو گئے. یہ تو ان سے لیک کر گئی ہے, یہ حدیث جو ہے لیک کر گئی ہے, گرچہ اس میں نام نہیں معلوم ہمیں. اور یہ بھی یقین آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صحابہ اگر کوئی غیر اہم صحابہ ہوتا نا تو اس کا نام ضرور یہاں پہ مذکور ہوتا کہ فلان شخص تھا, ایک گمنام شخص. لیکن وہ اہم صحابہ تھے نا, اسی لیے ان کے نام نہیں آئے.